جتنے بڑھیا پھل فروٹ بک رہے ہو نا، آس پاس کی منڈیوں سے آتے ہیں، ان کا ایک ٹوکرا بھروا لیتے ہیں، پھلوں کا ٹوکرا بھروا کے جب بھی آتے ہیں مسجد نبوی میں لے کے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے ہیں، سارے صحابہ کو بھی دیتے ہیں۔ جب کھا چکے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ اچھے تھے پھل؟ بہت اچھے تھے۔ تو یا رسول اللہ پیسے نہیں دینے؟ فرمایا تم تو خود لے کے آئے تھے ہمیں کھلانے کے لیے۔ نہیں یا رسول اللہ لایا تو تھا، لایا تو ادھار ہی ہوں، میرے پاس کون سا پیسے ہیں؟ پیسے تو دیکھو آپ ہی دو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا مسکراتے تھے، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں نڈھال ہوتے تھے، ہم سب لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج ظاہر آ جائے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ رسول اللہ کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ زندگی ہوتی کیسی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مظلوم صحابہ میں سے غریب صحابی ہے، اور آئے حضور کھجوروں اور انگوروں کا گوشہ پیش کیا اپنی چادر میں سے نکال کے، فرمایا یا رسول اللہ کئی دن کی مزدوری کی، روز تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے، میری بڑی دلی تمنا ہے کہ میں انگور لاؤں اور آپ ان کو کھائیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگور توڑا، کھایا۔ قاعدہ یہ تھا کہ سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ تو جو اصحاب صفہ والے قریب بیٹھے ہوتے تھے کہ لو جی ماشاءاللہ جو آگے اب سب کو ملے گا، لیکن اس دن رسول اللہ نے جو ایک انگور کھایا تو ایک ایک کر کے سارے ہی پورا گوشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا۔ فرمایا ہمارے منہ میں تو پانی رہ گیا کہ یار ہمارا حصہ ہی نہیں ملا آج۔ وہ صحابی بڑا خوش ہوا، سلام کر کے جب چلا گیا فرمایا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصم خاص تھے نا۔ ہمیں کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ہم پر شفقت نہیں فرمائی۔ اور فرمایا نہیں پترو تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ بندہ بڑا غریب ہے، کئی دن دی مزدوری تو پیسے بچا کے انگور لے آیا، پہلا انگور کھایا کھٹا تھا، اب میں نے سوچا جب تمہیں بانٹوں گا تم لوگ شور مچاؤ گے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل رکھنے کے لیے تمام کے تمام کھٹے انگور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرما لیے۔ فتوے پڑھتے رہنا، رسول اللہ کو مت پڑھنا کبھی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ دیکھنے میں کوئی شہزادی نہیں رکھتی، اس بوڑھی پر نظر پڑی، ممبر سے اترے، تیز تیز قدم چلتے ہوئے اس کے پاس جا کے جب سلام کیا نا، اس نے سلام کا جواب دے کے رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً پیچھے کو دیکھا، آواز دی، فرمایا بلال ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، عمار بن یاسر کو بلاؤ، تمام صحابہ کا نام لے کے۔ صحابہ دیکھ رہے رسول اللہ بڑے خوش ہو گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ وہ فرمایا جلدی آؤ، انتظام کرو، میری ماں آئی ہے آج مجھے ملنے کے لیے۔ ماں بھی کون سی جس نے صرف دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا۔ اس ماں کا اتنا اکرام ہے کہ ممبر سے امت کا خطاب چھوڑ دیا، جا کے اپنی ماں کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر اپنی رحمت والی چادر، کون سی چادر جی؟ وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا، جبریل بوسہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب معراج کی رات تھی، رسول اللہ سو رہے تھے، جبریل آئے لے جانے کے لیے اور دیکھا سو رہے ہیں، اللہ کو پوچھا آپ کے محبوب سو رہے ہیں، آواز دے کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، آواز دے کے اٹھاؤ گے تو بندہ اچانک گھبرا جاتا ہے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ جی آپ کے محبوب کو دبا کے اٹھاؤں، پیر دباؤں؟ فرمایا نہیں،
اچانک ان کو لگے گا کس نے ہاتھ لگا دیا جسم پہ. اللہ جی کیسے اٹھانا ہے؟ فرمایا جبرائیل اپنے دونوں ہونٹ محمد الرسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ انہیں پتہ لگے کہ مجھے اٹھانے کے لیے جبرائیل آیا ہے. کیا مسلمانوں محمد الرسول اللہ کون ہے کبھی اندازہ ہوا کہ کس کی امت میں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں جاتا تھا اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے بار بار کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں. فرمایا چچا مجھے بھی پتا ہے کہ آپ میرے صحابی ہیں لیکن تم میرے باپ کے بھائی ہو، تمہارا احترام کرنا میرے اوپر لازم ہے. شیما کہتی ہے کہ اس کے قبیلے کے سردار نے آ کے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، کئی ہزار دینار دینے ہوں گے. حضرت شیما نے کہا مجھے لے کے جاؤ نا، محمد رسول اللہ میرے بھائی لگتے ہیں اور سکے بھائی نہیں ہیں. دونوں نے دودھ پیا ہے دائی حلیمہ کا، ایک ماں کا دودھ پیا ہے. اور شیما جب پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کالی کملی والے نے اپنی رحمت والی چادر پھر اتاری، اپنی بہن کو چادر پہ بٹھایا اور بتایا مسلمانوں جب تمہاری بہن تمہارے گھر آ جائے، اے دنیا کے انسانوں اپنی بہنوں کا اکرام کرنا ہے. اور صحابہ کو کہا، فرمایا سنو میں ہر بات میں تم سے مشورہ لیتا ہوں کہ کس کو کیا دے دیں غنیمت میں سے کیا نہیں. آج میری بہن آئی ہے، کوئی مشورہ نہیں، جتنا مال دولت ہے اسباب گھوڑوں پہ لا دو، ان کے قیدی بھی رہا کرو تاکہ یہ محمد الرسول اللہ کی بہن ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ایک صحابی ہیں، شراب کا حرام کا حکم آیا، ان نے غلطی کر دی، اب مسجد نبوی کا سین ہے، ان کے اوپر حد لازم ہو گئی، درے مارے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ کسی نے کہہ دیا کہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے اور تو جہنم میں جائے. سونے رسول نے گریبان پکڑا اور فرمایا تو کون ہوتا ہے میرے صحابی کو بد دعا دینے والا؟ ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے، ہم کو اس کے شراب پینے سے نفرت ہے، ہم کو اس سے ہرگز نفرت نہیں ہے. میں انسانوں سے نفرت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے کا. فتوے لے لو. میں جب پڑھتا تھا مالیر کوٹلہ میں تو ایک دن چلا جا رہا سڑک پہ، مجھے کل واقعہ یاد آیا کئی سال بعد. تو مجھے ایک میاں جی نے روکا کہ نا گل سن مدرسے پڑھتا میں کہ ہاں کہنا تیرا پجامہ گٹیا تو تھلے ہے، تو جہنم چ جائے گا. وہ اب میں نے بھی کیا کیا، مسجد جا کے یہاں اپنا پاؤں رکھا، پھر دھیان سے دیکھا کہ دیکھو یہ جو ٹکنا ہے گٹا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، دیکھو جنت اور جہنم اس کے بیچ میں پھنس گئی. یہاں آگے دیکھو حدیث میں تو آیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے، لیکن ساٹھے کی رواج ہے پتہ پنجابی پنجاب میں رواج ہے، آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ جیڑا بندہ حج کر کے آ جائے نا یا مولوی بن کے آ جائے، اللہ دے رستے ہو کے آ جائے، وہ جیڑا حج کر کے آندا سوچتا ہے باقی تو سارے پنڈ والے کافر ہی ہے، آپ کلے ہی مسلمان ہیں. دے فتوے تے فتوا. اب میں سوچنے لگا، میں کہا یہ دیکھو جنت اور جہنم کہاں فسادی لے جا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ماں کے پیروں کے نیچے، ہم نے فسادی گٹے میں لے جا کے کہ اگر پجامہ نیچے ہے تو سیدھا جہنم میں، اگر اوپر ہے تو سیدھا جنت میں. لیکن جس دن رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے پریشان تھے. پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو پڑھیے اٹھا کے، ابو داؤد میں پڑھیے. ابو بکر نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا جو لاچا ہے لنگی ہے بار بار نیچے ڈلک جاتی ہے، آپ کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد اگر کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بار بار پینٹ اوپر کرتے ہیں کھسک جاتی ہے، کچھ لوگوں کا جسم ایسا ہوتا ہے.
ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرا تو بار بار لاچا لنگی نیچے ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر یہ آپ کے لیے تھوڑی کہا ہے. ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں، جن کی گردن میں سری ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تکبر سے چلتے ہیں، میں نے امت کو کہہ دیا کہ آج سے پاجامہ اونچا رکھو تاکہ تمہاری نگاہ شرم سے جھک جائے، تمہاری گردن جھک جائے. اگر غیر ارادتاً نیچے ہو گیا تو گناہ نہیں ہے، رکھنا اس کو اوپر ہی ہے. مسئلہ اپنی جگہ وہی ہے کہ اس کو اوپر ہی رکھیں گے. لیکن میں اکثر پھر پوچھا کرتا ہوں دیندار لوگوں سے کہ پاجامہ گٹیاں تو اونچا ہو گئے، پاجامہ گٹوں سے ٹکنوں سے اونچا ہو پاجامہ، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کر کے آیا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، داڑھی بھی ایک مشت رکھ لی ہو، سر پہ پگڑی بھی میری طرح باندھ لی ہو، 24 گھنٹے مسجد کی خدمت بھی کرتا ہو، ماں باپ کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، اپنی بیوی سے اس کی بنتی نہ ہو، بچے اس سے ڈرتے ہو، پڑوسی اس سے خوف کھاتا ہو، کسی غریب کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، کسی پیاسے کو پانی نہ پلاتا ہو، غریب کی مدد نہ کرتا ہو، تو میاں صاحب اب اس کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ کر لو. اسلام کو تمہارے اس پاجامے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تب تک ٹکنوں سے اونچا مسئلے میں ہے جب تک روح زندہ ہے، جب تک مسئلے کی روح زندہ ہے. اگر روح قتل ہو گئی پھر مسئلہ ختم ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں، کون سی مسجد حرم؟ یہ بیت اللہ جہاں ہم جا کے طواف کرتے ہیں، اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. ایک بچہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 14-15 سال کی اس کی عمر ہے. آ کے کہنے لگا جاد سنو میری بات، آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں تمہارا اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں، میری امی نے پہلے کہا تھا جا کے کہہ دینا کہ ان کا دین نہیں ماننا ہے. تو پوچھا آئے کیوں ہو؟ کہتا آیا اس لیے ہوں، میرا باپ مر گیا، میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لوگ اس کا جوان جسم دیکھتے ہیں، میرے چچا نے انکار کر دیا کپڑے دینے سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے پاس جاؤں، لیکن میری ماں نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے جو کوئی ان کے پاس جائے وہ چلا جائے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کوئی بات، میں تو تمہیں نہیں کہہ رہا کہ میرا دین قبول کرو، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے ایک چادر چاہیے، اپنی ماں کا کرتا سلوا دوں. آج سے 1000 سال پہلے سب سے مہنگی چیز کیا تھی؟ کپڑا. کپڑے کی فیکٹریاں نہیں تھی، کھڈیاں نہیں لگی ہوئی تھی، بہت تھوڑا سا ہاتھوں سے تیار ہوتا تھا. سب سے مہنگی چیز تھی، سونے سے بھی مہنگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر دی. بچہ بڑا خوش ہوا، بھاگ کے اپنے گھر گیا. جب اپنی ماں کے سر پہ چادر رکھی نا، اس کو اڑا دی تو ماں رونے لگی. کہنے لگا بیٹا بات سن، جو دوسروں کی عزتیں ڈھکتا ہو یقیناً وہی سچا نبی ہے. چل ہم دونوں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی اور کام کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے، ابھی مدینہ نہیں گئے. باہر سے مکے سے ایک بندہ اونٹ بیچنے آیا مکے، اس کے اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور 5 دن ہو گئے پیسے نہیں دیتا. اس کو کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں جاؤ، وہاں جتنے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرو تو تمہارے پیسے دلوا دیں گے. اب جن چودھریوں کے پاس گیا وہاں کون بیٹھا ہے؟ وہاں امیہ بیٹھا ہے، عبداللہ بن جدان بیٹھا ہے، وہاں ابو لہب بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، سارے بڑے بڑے گنڈے بیٹھے. اس نے جا کے کہا کہ جناب میرے ایک بندے نے اونٹ خریدے اور پیسے نہیں دے رہا. امیہ نے کہا اچھا مکے میں ایسا کون سا بدماش ہے؟ اور ہم سارے تو یہاں بیٹھے ہیں بڑے چودھری، ایسا کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا؟ جب اس نے نام بتایا نا کہ جی ابو جہل پیسے نہیں دے رہا، تو یہ سارے ہنسنے لگے کیونکہ وہ ان کا جرنیل تھا. امیہ کو ایک شرارت سوچی، امیہ بڑا گنڈا تھا،
ہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے غلام رہے. اس کو ایک شرارت سوجی. اس دیہاتی کو کہنے لگے کہ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو. اس دیہاتی نے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ ڈالی, کہتا ہاں وہاں تو ایک پیاری صورت والے بیٹھے ہیں. کہنے لگے بس ہنس بھی رہے ہیں, کہنے بس انہی کے بعد چلا جا, وہ تیرے پیسے دلوا دیں گے. اب امیہ کو پتا ہے کہ ابو جہل تو نبوت کا نعوذ باللہ سب سے بڑا دشمن ہے, 24 گھنٹے پروگرام بناتا ہے قتل کرنے کے نعوذ باللہ, اور میں وہاں چلا جا. اب وہ دیہاتی کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے رستہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں سے پیسے نکل جائیں گے, میرا مذاق بھی اڑا رہے. اب جو بندہ مرتا کیا نہیں کرتا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. وہ دیہاتی کہتا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں ٹھنڈک ہوئی, لیکن جو بات انہوں نے مجھے کہی میرے دل میں سکون اتر گیا. فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے دیکھتے ہی کہا مسافر لگتے ہو اور محسوس ہوتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو. فرمایا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اس کا, فرمایا چلو پہلے گھر چلتے ہیں, تمہیں کچھ کھانا والا کھلائیں, پھر تمہاری ضرورت پوچھیں گے. کھانے سے یاد آیا مسلمانوں, تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ساری سرکاریں کہتی ہیں روٹی, کپڑا اور مکان, یہی کہتے ہیں نا, لیکن ہمارے رسول کا جو فلسفہ ہے وہ کائنات نہیں اس کے نزدیک پہنچتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی, جب ایک اللہ کی بات کی اور جب یہ کہا کہ آؤ میرے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ. ابو بکر نے پوچھا تھا, امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا, اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے, کہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے, سب کو اکٹھا کر رہے ہیں, کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے آیا ہوں. کیا دینے آئے جی؟ روٹی کپڑے مکان بڑی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ چلے جاؤ کہیں شادی میں, تمہارے سمدھی کے یہاں اگر شادی ہو نا تو داماد منہ بنا بنا کے بھاگے, اجی کیا بات ہو گئی, بوٹیاں کم ملی تھی, کیا بات کیا ہو گئی, اجی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھلایا, اب کیا ہو گیا, ڈونگے میں مال کم تھا, بریانی کم تھی, کہ اڑد دال ٹھیک نہیں تھا, بات کیا تھی بھائی؟ اجی نہ تمہیں نہیں پتا, عزت سے نہیں کھلایا, خود نہ آئے ہو, میں نہیں جانے گا اب اس کی شادی میں. جس مرضی دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں, چاہے پنجاب ہو, چاہے یو پی ہو, چاہے بہار ہو, چاہے فرانس ہو, جرمن ہو, چاہے امریکہ ہو, اگر کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے کھانے پینے پہ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے مجھے عزت سے کھانا کیوں نہیں کھلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی یہ بات. ایسے ہی نہیں ہم لوگ مسلمان ہوئے, ہمارا ڈی این اے کرا لو, اس میں نکلے گا کہ ہم لوگ اس دیش کے دراوڑوں کی اولاد ہیں, ہم یہاں کے مول نواسی ہیں. تو برہم اسلام کیسے قبول کر لیا ہم نے؟ آج پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف لگ جائے, پوری دنیا کی حکومتیں اگر ایک طرف لگ جائے, پوری دنیا کے بارود اگر ہماری چھاتی میں اتار دیا جائے, تب بھی ہمارے سینے میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے. تو ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہم تک دین ایسے پہنچا جب صحابہ نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ تو عزتیں دینے آئے ہیں, رسول اللہ تو بلال کو کعبے کی چھت پہ مؤذن بنا کے کھڑا کرتے, رسول اللہ نے تو اسامہ جو غلام بن غلام ہیں ان کو سرداریاں عطا کی ہیں, رسول اللہ نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا ہے, رسول اللہ نے امیر اور غریب کو برابری کا درجہ دیا ہے, رسول اللہ نے گورے اور کالے کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے. تبھی تو کہا علامہ اقبال نے کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی, قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جی؟
عزت ہے. تو رسول اللہ نے کیا بانٹنا شروع کیا پہلے دن سے؟ توحید کے ساتھ عزتیں بانٹی ہیں. تو اس مسافر کو رسول اللہ گھر لے گئے اور گھر لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلایا, دودھ پلایا اور پھر پوچھا کہ اب بتا کیا بات ہے, پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ جناب وہ جو مکے کا گورنر ہے, جو ان سب بدماشوں کا بڑا ہے, ابو جہل, اس نے میرے سے اونٹ خریدے, پیسے نہیں دے رہا. ادھر دیکھیں آپ لوگ میری طرف, آپ میری طرف دیکھیں, میں آپ کے لیے آیا ہوں. اتنے بے حس نہ بنو, تبھی تمہاری لگرار رگڑا کہ جس مقصد کے لیے جہاں پہنچتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پیسے مار لیے؟ کہنے لگا ابو جہل نے مارے. فرمایا چل ابھی دلوا دیتے ہیں. اب پتہ لگا نماز کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے, تو کوئی غریب آ جائے دروازے پہ کہ فلاں سے سفارش کر دو, اس کے ساتھ چل کے جانا بھی ضروری ہے. اب ادھر امیہ نے کیا کیا؟ امیہ نے ایک جاسوس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ اللہ کے نبی ابھی جائیں گے ابو جہل کے دروازے پر, اور وہ تو نعوذ باللہ پہلے ان کو مارنا چاہتا ہے. اب بہانہ مل جائے گا کہ یہ ہمارے گھر تک آئے تو لڑائی ہوئی. جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے, جاسوس بھی پیچھے پیچھے کھڑا ہے دور تھوڑے فاصلے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی, ابو جہل باہر آیا. نبی علیہ السلام نے ناراضگی سے فرمایا کیوں غریبوں کا مال مارے گا؟ اب مظلوموں کے ساتھ بھی دھکا کرے گا تو؟ پتہ لگا کہ جب ضرورت پڑے تو سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. پڑھو امام بخاری کو. امام بخاری نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے, جہاد اصغر سے آئے جہاد اکبر کی طرف جا رہے, یہ حدیث نہیں ہے. اتنے مولویوں کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں, اور جس کو مل جائے وہ دیوبند سے لا کے مجھے لدھیانہ پہنچا دینا. دیوبند بھی کہہ کے آیا کئی دفعہ. یہ نعوذ باللہ بہتان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے بنائی گئی تاکہ ان کو مردہ کر دیں. ارے فلسفہ تو دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جب گئے قربانی دینے کے لیے, وہ چھوٹی بات ہے. جہاں یہ نفس کٹ جانا تھا معاملہ ختم ہو جانا تھا. اپنے آپ کو برائی سے روکنا بڑی بات ہے. اللہ کے بندے جہاں نفس ہی باقی نہیں رہا, مر جانا بڑی بات ہوگی کہ زندہ رہ کے صرف گناہ سے بچنا؟ مر جانا بڑی بات ہے. یہ ایسا واقعہ ہے جو زندگی میں دوبارہ رونما نہیں ہوتا. ایک یہودی تھا جس نے باقاعدہ یہ جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے ہمارے میں ڈالی کہ نعوذ باللہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی. یہ بھی جھوٹ ہے. شان رسالت میں ناموس رسالت کے لیے مسلمانوں نے قیامت تک قربانیاں دینے کا عہد کیا ہے. عہد نبوت میں بھی دشمن کی ہر بات گوارا تھی, لیکن نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صحابہ اکرام نے کبھی گوارا نہیں کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کیا بات؟ وہ غریب کے پیسے مارے گا تو؟ اس کے پیسے دے واپس. اب وہ جاسوس کھڑا ادھر دیکھ رہا ہے. ابو جہل دوڑتا ہوا کانپتا ہوا اندر گیا, مکمل پیسے دیناروں کی شکل میں تھیلی لا کے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی جائے. فرمایا آئندہ مت کسی کے ساتھ ایسا کرنا. ابو جہل کہنے لگا بالکل آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اب وہاں سے نکلے, قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خود ہی اس غریب آدمی کو پوچھتے ہیں اب آپ کی تسلی ہو گئی تو میں جاؤں, آپ کو کام ہو گیا آپ کا. ہم تو اگر کسی کا کام کرنا ہو 200 چکر لگوائیں پہلے اس کے. ہمارے لیڈروں کے پاس چلے جاؤ, وہ کہیں گے پھٹافٹ بتا ضروری بات کیا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تیری بات پوری سن لیں. اب وہ جاسوس پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا. اس نے جا کے امیہ کو بتایا احمد تمہارا گورنر تو ان کے سامنے بھیکی بلی بنا ہوا تھا.
وہ تم تو کہہ رہے تھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اس کی تو کوئی چلی بھی نا۔ اب سارے مکے کے سردار فٹافٹ ابو جہل کے گھر پہنچے۔ ابو جہل اندر بیٹھا ہے، پسینے سے برا حال ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ وہ 10 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے نکلنے لگے تو مکے کے جو سردار ہیں علی بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اس دن۔ انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں، ہمارے گھر چلیں۔ ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکے کے بڑے شہزادے ہیں، جتنے بڑے صحابی ہیں سب کا کیونکہ وطن مکہ ہے، کئیوں کی حویلیاں وہاں ہیں، کئیوں کے محل ہیں، سب نے گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر چلیے۔ تیار کر لیا مولوی نے آنا ہو نا، بڑے نے کسی نے پہلا پوچھی تھا بھی کمرے اے لگا ہوا ہے کہ نہیں، استنجا خانہ صحیح بنے ہیں کہ نہیں، کھانے کی کھلاؤں گے، کیسے کیسے معاملہ ہوگا، 10 منٹ رکیں گے نہیں تو چلے جائیں گے اٹھ کے ہم۔ ایسے نہیں اسلام رکا آگے جانے سے۔ مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے، اور مسجد میں جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے اسے نوکر سمجھ لیا۔ اللہ کے مہمان کو ہڑکا رہے کہ تو کون ہوتا ہے، ہم بتائیں گے چابی استنجے کرنے کی ملے گی کہ نہیں ملے گی تجھے، ہم بتائیں گے کتنی دیر پنکھا چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ہر ایک لمحہ سکھایا۔ آج ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں نا، ہمارا قد نہیں بڑھا اتنا، ہمارے باپ نے ہمیں اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تب ہم دنیا کو نظر آنے لگے کیا ہمیں۔ تو اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بھی، آپ ہمارے یہاں لدھیانہ میں جب جائیں گے، اب تو ماشاءاللہ مزاج بن گیا پورے شہر میں، گرمیوں میں بھی آپ مسجدوں میں جائیں گے نا تو کہتے تھے خالی مسجد کا اے سی چلا کے رکھو، خالی مسجد کا چلا کے رکھو۔ ایک دن کسی نئے مولوی نے آیا، اس نے بند کر دیا، فرمایا ادھر آ، تو یو پی سے آیا کہ بہار سے آیا؟ کہ حضرت یہ بجلی پھونک رہی ہے، پھونک نہیں رہی، اللہ نے ہمیں نوکر بنایا اپنے گھر کا، یہ دروازے سے بار بار مہمان آتے ہیں اللہ کے، اب مہمان آ کے یہ انتظار کرے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ نظریے کی بات ہے، لوگوں کا احترام دینے کی بات ہے۔ ہم تو نمازی سے ایسا وطیرہ کرتے ہیں، اگلا مسجد سے بھاگنے کی تیاری کر لیتا، کہتا بس کسی طرح مسجد سے نکلو۔ میں ابھی گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں قصہ، وہ بھی یو پی والے زیادہ بیٹھے ہوئے، حالانکہ آن لائن کئی لوگ سن رہے، تو میں نے کئی بار سوچا کہ نہ یہ بات کہوں، پھر سوچا، میں نے کہا نہیں کہہ دے، شاید اللہ کسی کا دل بدل دے۔ میں بڑوت گیا، آج سے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے، ایک شادی میں، ہمارے عزیز ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے کہا جی وہاں آنا ہے۔ اب اسی دن 4 گھنٹے بعد ایک میرے اور اچھے دوست ہیں، قاری سعید الزمان صاحب مجلس احرار کے صدر ہیں ہریانہ کے، ان کی بھی سالی محترمہ کا نکاح تھا سہارنپور میں بیہٹ روڈ پہ۔ اب ان کا بھی بڑا اصرار کہ جی آپ نے یہاں بھی آنا ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، پہلے ایک نکاح میں گیا، وہاں سے فوراً نکلا تاکہ میں کسی طرح سہارنپور پہنچ جاؤں شاملی روڈ سے۔ اب راستے میں ظہر کی نماز کے لیے ہائی وے پہ بہت سی مسجدیں آتی ہیں، میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا مسجد کا، میں رک گیا ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، جب میں اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو باہر محلے والوں کو پتہ لگ گیا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو 25-30 ذمہ دار مسجد کے اور مولوی صاحب وہ آ گئے،
آپ بھی سن لیں جن لوگوں کا تعلق جمنا پار سے ہے. تو مجھے کہنے لگے حضرت کچھ بات ہی بتا جاؤ جاتے ہوئے. اچھا بات تو مجھے جاتے ہی یاد آ گئی تھی وہاں 5 منٹ میں. میں کہا بیٹھو تمہیں سناتا ہی جاؤں. اب جب تم بات سنو گے نا پھر افسوس ہوگا تمہیں. مجھے کہتے ہوئے بھی افسوس ہوا تھا, آپ کو سنتے ہوئے بھی ہوا. میں کہا بھائی ایسا ہے, میں مسجد میں آیا, نماز سے پہلے استنجے سے فارغ ہوا, وضو کیا. اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا کہ یہ جو بیت الخلاء میں 10,000 بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے, یہ سرکار نے کہہ رکھا کہ مسجد میں گن ڈال کے رکھو؟ نہیں تمہارے چھترول نہیں پھرنا چاہیے تو کس کے چاہیے بھائی؟ یہ قرآن شریفوں پہ جو ایک من گند چڑھا ہوا, مٹی چڑھی ہوئی ہے, یہ صرف جو مؤذن اور مولوی کوئی نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے. حالت بری خراب ہے, مسجد کی بے ادبی سارا محلہ مل کے کر رہا ہے. تمہارے نہیں جوتیاں پڑھنی چاہیے تو پھر اور کون سی قوم ہے؟ مجھے ان کا نام تو بتاؤ جن کے پڑھے. شرم حیا اتار کے پھینک دی. کون سا دین چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. محمد رسول اللہ نے جس دن بنانی شروع کی, ابو بکر نے جا کے ہاتھ پکڑا, یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں. عمر نے جا کے روکا ہے, یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں. بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کے پتھر میں اٹھاؤں گا. عمار بن یاسر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کا گارا میں اٹھا کے لے جاؤں گا. فرمایا نہیں, تم اپنے حصے کا کام کرو, میں اپنے حصے کا کام کروں. اتنی مسجدوں کے ساتھ ظلم اور تشدد, اور پھر ان کی دعائیں قبول ہوگی. یہ کس منہ سے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے گھروں کا احترام باقی نہیں رہا, جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے دھواں اڑا رہے اور سارا مسجد میں جا رہا ہے, جن کو یہی پتا نہیں کہ وہ گھر ہے جہاں بادشاہ بھی آتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں. پھر کس بات کا رونا ہے؟ رسول اللہ کی مسجد ہے, تشریف رکھتے ہیں, سامنے سے کوئی غریب آیا غیر مسلم, یا رسول اللہ کپڑے چاہیے, اللہ کے رسول نے کپڑے کا جوڑا منگوا کے دیا. غریب آیا غیر مسلم آیا, یا رسول اللہ کھانا کھانا ہے, مدینے میں قحط ہے, محمد رسول اللہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں. غیر مسلم آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے, اللہ کے رسول ان کو اونٹ پیش کرتے ہیں. ہماری مسجد میں کوئی مسلمان چل جائے اس کی عزت باقی نہیں, غیر مسلموں کی تو بات کی باتیں ہیں. کون سا اسلام چاہتے ہیں جی؟ بس فتوے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت علی بن سفیان نے کہ یا رسول اللہ میرے گھر چلے, آج مکہ فتح ہوا ہے. محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تم سب جاؤ, میں بتاتا ہوں جہاں جانا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانا کہاں ہے؟ فرمایا آج تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں جانا. یہ جو قصے تمہیں میں سنا رہا ہوں نا, 2 سال کتابوں میں ڈھونڈو گے تب ملیں گی, کیونکہ ہم نے تو سیرت کی کتابیں خریدنی, لکھنی, پڑھنی سب چھوڑ دی ہیں. ہمارے پاس فتوے ہیں, فتویٰ جون سا مرضی لے لو تم ابھی, اور وہ بھی اپنے لیے نہیں. اپنے لیے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے, دوسرے کے لیے چاہیے تو بھائی آ جائیے فتویٰ لینے. اگر فتویٰ صحیح چاہیے ہوتا تو جس دن کسی کا گھر چلا دیا گیا ظلم کے ساتھ تو سرپنچ وہ متولی جاتا دیوبند کہ حضرت فتویٰ دینا, اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہم پر ظلم ہو جائے تو کیا کریں. تو نہ انہوں نے فتویٰ مانگنے جانا ہے, نہ انہوں نے فتویٰ. سب کو کہا اللہ کے رسول نے کہ آج نہیں, سب اپنے اپنے گھر جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے. ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے رات کو عشاء کے بعد, پہلے پہر جا کے, ٹوٹا ہوا گھر ہے, چھت اس کی ٹوٹی سی ہے, اندر ایک عورت رہتی ہے, اس کا نام ام ہانی ہے, 3-4 اس کے بچے ہیں. وہ بھی شام سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ تیرے بھائی ہیں, کہ آج ماموں ہمارے گھر نہیں آئیں گے. ہانی تو ویسے ہی بیٹھی رو رہی ہے رسول اللہ کی یاد میں. جب دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کے نبی نے, ام ہانی نے زور سے پوچھا کون ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا ہانی دروازہ کھولو, میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. رات کے پہلے پہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے گھر پہنچے.
یہ آخری واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے۔ رات کے پہلے پہر اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا، کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ملاقات کے بعد فرمایا ہانی کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوکھی روٹی کھائی سرکے کے ساتھ بھگو کے۔ آپ کی بہن بڑی خوش ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں اللہ کے نائب ہیں، کائنات کے مالک ہیں، دیکھو اتنی بھیڑ میں اپنی بہن کو نہیں جی نہیں بھولے۔ آج تو جو ذرا سا زمین سے اوپر ہو جائے نا تھوڑا سا، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میری بہن کون ہے، بھائی کون ہے، دوست کون ہے۔ وہ مکے کو فتح کرنے کے بعد اپنی بہن کو نہیں بھولے، اور پھر اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی ہے نا، مولا پانی دیجیے، اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی بس وہ آپ کو سنانی، پھر اپنی گفتگو ختم کر دو۔ ام ہانی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی 15-20 سال بڑی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ بستر لگا دیا، آپ آرام کریں۔ فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا۔ بستر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا یہاں میرے سامنے بیٹھو، بالکل سامنے۔ ام ہانی کو سامنے بٹھایا، اپنے بھانجوں کو بھی بٹھا لیا چاروں کو۔ اب ذرا تھوڑی اپنی عقل لڑاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہو۔ میں اگر چلہ لگا کے آؤں یا دیوبند سے فارغ ہو کے آ جاؤں یا حج کر کے آؤں تو میں کیا کہوں گا آپ کو آ کے؟ یہی کہوں گا نا بھائی آج سے جھوٹ نہ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، داڑھی رکھ لو، پردہ کیا کر۔ بچوں کو کہوں گا جماعت سے نماز پڑھا کرو، سبق میں بیٹھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو گھر میں، کیونکہ میں آیا ہی ایسے کام سے ہوں کہ میرے دل و دماغ میں دین حاوی ہے۔ اگر میں کوئی افسر لگ جاؤں، بڑا ایس پی ڈی سی گورنر لگ جاؤں، تو آ کے اپنی بہن کو کیا کہوں گا اگر اس کی بہن کے گھر چلا جاؤں گا؟ بیزی بہت تھا، بڑی مشکل سے آج تمہارا ٹائم رکھا شیڈیول میں۔ آج تو پی اے کو صبح ہی بول دیا تھا کہ ہم نے شام کو اپنی بہن کے گھر جانا ہے، کوئی اور میٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے سارا دن افسروں کے ساتھ سر کھپائی ہے، آج فلاں کی بدلی کی تھی، فلاں کو ڈانٹا تھا، فلاں کو کام کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے عہدے کا گمان ہے، دیندار کو اپنے دیندار ہونے کا گمان ہے، افسر کو اپنے عہدے کا گمان ہے۔ اور اچھا جی اگر عہدے دار بھی نہ ہو، افسر بھی نہ ہو، دیندار بھی نہ ہو، مالدار ہو، تو پھر کیا کرتا ہے بہن کے آگے؟ بڑی مشکل ہے، واپس فیکٹری پہنچنا ہے، میں نے کہا چلو 2 منٹ تمہارے پاس لگایا۔ یہ 2 کروڑ کی گاڑی خریدی، 5 کروڑ کا بنگلہ بنایا، تمہاری بھابھی بچے پیچھے پڑ گئے تھے، مجبوراً پھر فلاں پلاٹ خریدنا پڑا۔ اپنی دولت کی ہنگے ڈانگتا۔ ہاں جی اندازہ لگاؤ رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا اس رات اپنی بہن کو۔ ارے یہ تو دین کے مالک ہیں، دین نکلا ان کی ذات سے، مسئلے ان کی ذات سے نکلے، تقوی ان کی ذات سے نکلا ہے، توحید ان کی ذات سے نکلی، قبلہ ان کی ذات سے نکلا، قرآن ان کی ذات سے نکلا۔ اندازہ لگاؤ کہ اس ذات نے اپنی بہن سے کیا کہا ہوگا بھائی۔ پتہ ہے آپ کو کیا کہا ہوگا؟ ارے پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو، نہیں پتا؟
اور لے آؤ 5,000 روپے تنخواہ والے مہینے کے مولوی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ جب امام کو دینی 5-7 ہزار روپے مہینے میں ہے، وہ سیرت پڑھ کے تمہیں سنائے گا کہ وہ اپنے بچوں کا جگاڑ کرے گا. بھائی میں نے وقف بورڈ کی میٹنگ میں آج سے 6-7 سال پہلے جب تنخواہیں بڑھوائیں پنجاب میں اماموں کی، میں کہا یار 15-20 ہزار کر دیتے ہیں. سارے ممبر کہنے لگے نہیں 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 بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو میرے ایک ممبر دوست ہے، میں نے یہ بات چھوڑی، میں نے انہیں بولا خان صاحب یہ جوتی آپ نے بہت اچھی پہنی، یہ کتنے کی؟ کہنے لگا جی عثمان بھائی یہ 23,000 روپے کی لے کے آیا، ایڈیڈاس کمپنی کی. تو میں کہا سبحان اللہ، پھر تو تم لوگوں کو جوتیوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی تو نہ. ہاں جی تمہیں تو جوتیاں چاہیے. امام کو اگر پوچھو کتنی تنخواہ دیا جی 7-8 ہزار دے دیتے ہیں. کیوں؟ میں تو کہا میں مان سے گیا 20 ہفتے، ایک مسلمان کو میں پوچھا بتا امام کی تنخواہ کتنی ہو؟ کہنا جی 5-7 ہزار. میں کہا آجا میری گاڑی پہ صرف کپڑا مارنا ہے، ساری زندگی کے پیسے تجھے دوں گا 10,000 روپے مہینہ، بس کپڑا ماری آ جا. شرم حیا نہیں تمہیں آتی کہ جن سے دین سیکھنا ہے ان کی قدر نہیں کرتے؟ جنہوں نے تمہیں بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا ہے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، پھر رونا رو رکھا کہ نہ جی ہمارا تو کچھ بن ہی نہیں رہا. اپنی گاڑی پٹری پہ چڑھا لو. رانگ نمبر صرف ان کا نہیں ملا ہوا، تمہارا بھی ملا ہوا. مجھے میرے دوست ہیں شاہ نواز بھائی، انہوں نے کہا پی کے فلم دیکھی؟ میں کہا نہیں. کہتے اس میں بتایا کہ رانگ نمبر کیسے مل جائے. میں کہا ان کا چھوڑ، ہمارا خود کا ملا ہوا رانگ نمبر، ہمارا تو خود الٹا چل رہا، ہم دوسروں کو کیا کہیں جی؟ اب اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا اس رات. تبھی کہتا ہوں کہ جب تک رسول اللہ کو نہیں پڑھو گے تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اسلام انسانیت سے چاہتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا، رسول اللہ کو سننا ہوگا. ام ہانی کو سامنے بٹھایا، اور میرا ایمان ہے کہ اس رات آسمان کا سینہ پھٹ گیا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے جو اپنی بہن سے بات کی ہے نا، عثمان کا ماننا ہے کہ اس رات زمین پھٹ گئی ہوگی، آسمان کی چھاتی پھٹ گئی ہوگی. اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں نا عمر میں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا اور میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ہانی میں نے اپنے ابو کو تو دیکھا نہیں. ہانی آج مجھے یہ بتاؤ میرے ابو کیسے تھے؟ ہانی بتاؤ نا حضرت عبداللہ کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی. ہانی رونے لگی، حضرت عبداللہ کی نشانیاں بتاتی ہے. فرمایا ہانی اچھا یہ بھی تجھے پتا ہے نا، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. فرمایا میں 6 سال کا تھا، میری امی مجھے چھوڑ گئی. ہانی تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے، ذرا سچ تو بتا میری ماں دکھتی کیسی تھی. ایک ایک فرد کا نام لے کے رسول اللہ ساری رات آنکھوں میں آنسو آتے رہے. ہانی بھی روتی رہی. امت کو سکھایا کہ جب بلندی پر پہنچ جاؤ تو پھر اس وقت ان لوگوں کو یاد کرو جنہوں نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا جب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. پتہ نہیں کون سا اسلام پڑھتے ہو، کون سا دین چاہتے ہو. اس دین سے بڑی دولت ہے کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کردار کائنات میں کوئی نہیں ہے. اسلام سے بڑا نظام کوئی نہیں ہے. اپنی اپنی ہانک رہے ہیں، جب تک اپنی اپنی ہانکتے رہیں گے سنوائی نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگا لو کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے نصیحت پکڑیں. آپ اگر میں فتوے سنانا چاہوں 2000 فتوے صبح ہو جائے گی.
12 रबी अव्वल का महीना आता है ना, उसको इश्क का महीना कहते हैं, लेकिन जब वो महीना आता है बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी काफिर हैं और देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी बिदअती हैं। अफसोस की बात यह है कि इश्क का महीना हो, रसूलुल्लाह की विलादत हुई हो और इस महीने की 12 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा गए, उससे बड़ा हादसा कोई नहीं। दोनों में से कोई मेरे रसूल की सीरत की बात नहीं करता, रसूलुल्लाह की जिंदगी की बात नहीं करता, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में महीना गुजार देते। रसूलुल्लाह की बात कौन करेगा? कौन क्या करता है इसकी परवाह नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़े, हमने किसी मजहब की बुराई नहीं की आज तक। आप भी सीख लीजिए इस काम को। इस्लाम कहता है कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई ना करो। अगर तुम्हारा किरदार है, दूसरे के किरदार की बुराई ना करो। तुम्हारा कारोबार है, दूसरे के कारोबार की बुराई ना करो। तुम्हारा दीन है, दूसरे के मजहब की बुराई ना करो। फिर करे क्या? फरमाया कि ऐसा करो ना, अपना माल इतना अच्छा बनाओ कि दुनिया सिर्फ उसी को खरीदे। अगर दूसरों की बुराइयों में लग गए फिर तुम्हारा माल नहीं बिकेगा। अपना किरदार अच्छा बनाए। करेंगे जी इंशाअल्लाह। तो कहाँ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह? अपने घर से शुरू करना है। करेंगे इंशाअल्लाह घर से? घर से करेंगे। सारे मौलवी बैठे हैं, जिम्मेदारी से तुम्हें बता रहा हूं। नमाज के लिए वजू, और बोल लो बिरयानी खवाइए ना दोनों। नमाज के लिए वजू ज़रूरी है। नमाज के लिए माँ बाप की रजामंदी भी ज़रूरी है। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो फ़र्ज़ अदा होगा, नमाज कबूल नहीं होगी। कौन कहता है कि नमाज इबादत के लिए बनी? कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, और मैं इसलिए नमाज पढ़ा रहे हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अच्छे बंदे बन जाओ। अच्छा किसके लिए बनाना है? मार्केट के लिए नहीं, नहीं, नहीं। अपने माँ बाप के लिए अच्छे बनो, अपनी बीवी के लिए अच्छे बनो, अपने बच्चों के लिए अच्छे बनो, अपने पड़ोसी के लिए अच्छे बनो, राहगीरों के लिए अच्छे बनो, जिनका तुम्हारी ज़ात से मामला है। अब कहते हैं हमने अच्छे नहीं बनना है, नमाज पढ़नी है। ऐसी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी जो आपको बुराइयों से ना रोकती। एक छोटा सा थर्मामीटर और बताता जा रहा हूं तुम्हें। अगर ये पता करना हो कि हम मुसलमान हैं, मोमिन कि नहीं है, तो एक रात में ही पता लग जाएगा, एक लम्हे में। आजकल एक मशीन आई है, बाजार से मिलती है, कई कंपनियों ने उसे बनाया है। बनाया तो सारे इंसानों के लिए, लेकिन उस मशीन को हम अपने तरीके से भी, अब जैसे कालीन है लोगों ने बनाए हैं बिछाने के लिए, कोई इस पे नाच रहा है, हम इस पे नमाज पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसी एक मशीन आई है बाजार में, वो ख़रीद लें। अगर मशीन ख़रीदने के पैसे नहीं है तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको, फ्री वाला। आप उस तरीके पे अमल करके 2 मिनट में ये पता लग जाएगा कि आप मोमिन हैं या मुनाफिक हैं। क्या जी? मोमिन है या मुनाफिक है। और ये तरीका मैंने नहीं बनाया, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे नवासे है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि मोमिन वो है कौन जी? जो नमाज नमाज पढ़ता हो, वो मोमिन है? नहीं। कुरान पढ़ता हो वो? नहीं। फरमाया मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। क्या पाक है जी? जिसकी तन्हाई पाक है। अगर बिस्तर पे लेट के अय्याशी के इरादे करता है, दूसरों की माओ बहनों से ठगी के इरादे करता है, अपने यारों दोस्तों से बेईमानी के इरादे करता है अकेला लेट के, और अब तो ये मशीन भी आ गई है सैमसंग की, एप्पल की, इसके अंदर एक ऑप्शन है हिस्ट्री,
اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ ہم اکیلے میں اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر اس کا استعمال گناہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم منافق ہیں, اگر اس کا استعمال ہم نیکی کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم مومن ہیں. یہ داڑھی طے نہیں کرتی کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. میری تنہائی طے کرے گی کہ جب میں بستر پر, جب میں کسی ہوٹل کے کمرے میں یا سفر میں یا چلتے پھرتے اکیلا ہوتا ہوں, اس وقت کیا ارادہ, اس وقت کیا ارادہ ہے مولوی صاحب کا, اس وقت خان صاحب کا کیا ارادہ ہے, اس وقت انصاری صاحب کیا سوچتے ہیں. اگر وہ سوچ پاک ہے تو آپ ایمان والے, اگر وہ سوچ نہ پاک ہے تو ابھی آپ مومن نہیں بنے. تو اس لیے اپنی سوچ کو بدل لیں, بدلیں گے انشاءاللہ. اللہ معاف کرنے والا, اللہ اب جب بھی آپ معافی مانگیں گے اللہ آپ کو معاف کرے. میں ابھی گیا کھتولی, جا رہا تھا کہیں, وہاں مسجد اکبر خان ہے کھتولی میں نا, ہائی وے پہ. اس کے ساتھ گلی میں ایک اور مسجد ہے, ہمارے حکیم صاحب وہاں رہتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. میں گیا, اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گھسا تو اوپر ہی ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا. آپ یقین مانو میں پڑھ کے ایک بار باہر ہی آ گیا. اس پہ لکھا تھا کہ اگر تمہاری ایک نماز چھٹ گئی تو اتنے 1000 سال جہنم میں تمہارے پٹے لگیں گے. اب جیسے ہی میں وہ پڑھا میں باہر آ گیا فوراً. اب متولی صاحب سارے میرے ساتھ باہر, مجھے کہنے کیا بات ہوگی. میں کہا جی تو دھمکی لگ گئی تو نے. میں کہا اللہ کے بندے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں. ما غرک بربک الکریم, فرماتے ہیں گنہگار بندوں کو آ جاؤ ہم معاف کریں گے تمہیں. اپنے آپ کو پلٹیے, پلٹیں گے جی انشاءاللہ. تو گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ایک کوئی بندہ بتاؤ گھر میں کس سے شروع کرو گے اصلاح کا کام بھائی؟ ہاں, ماں باپ سے, بڑا پترا خود سے. کل بھی میں نے مانسا میں ایک سے پوچھا, میں کہا کس سے شروع کرو گے, کہنا میں اپنی امی نے. میں واہ پترا, تو ماں نے سدھارے گا پہلے خود سدھرنا ہے. نہیں سمجھے؟ اس زبان کو شکوے سے روکنا ہے, اس زبان کو لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے. آپ جب اچھے بن جائیں گے نا, اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے جب کوئی یہ بندہ یہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایماندار ہے, اللہ کی قسم اللہ آپ پہ مسکرا دیں گے. اور اللہ جس پہ مسکرا دیں اس کا دنیا اور آخرت میں حساب نہیں ہوتا. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں